اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دوسرے پارے کا تیسرا رکوع دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلے کو بدلنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت جو مشرکین مکہ اور اہل کتاب یعنی یہودی لوگ تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان بار بار اپنے قبلے کو بدلتے ہیں۔ تو اس اعتراض کی وجہ سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوتی تھی، وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، یعنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم لوگوں کو بھی پریشانی میں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، اور تم مت کہو، لمن، ان لوگوں کے لیے، یقتلوا، جو کہ مارے گئے یا قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، امواتن، کہ وہ لوگ مردہ ہیں، بل احیاؤن، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، دین کے کاموں میں یا دین کا کام کرتے ہوئے اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو اے لوگو تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاؤن، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر، تھوڑے سے ڈر سے، وَالْجُوعِ، اور تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے میووں میں کمی کر کے، اے لوگو ہم تم کو آزمائیں گے، اور اگر ان مصیبتوں پر تم نے صبر کیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے، الذین، اور یہ وہی لوگ ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ مومنین پر، مسلمانوں پر اپنی کوئی مصیبت ڈالتا ہے، ان کے مالوں میں کمی کر کے، یا ان کے گھر سے کسی کی جان لے کر، یا ان کے پھلوں میں کمی کر کے، یا ان کی کھیتیوں کو خراب کر کے، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو آزماتا ہے اور وہ لوگ اس پر صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اذا اصابتہم، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبتن، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان للہ، کہ بے شک سارا کا سارا مال یا ساری چیزیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہ مال، یہ پھل اور یہ جانیں، یہ سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اگر اللہ تعالیٰ نے لے بھی لی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ ہم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر یہ لوگ مصیبتوں پر صبر کریں گے تو ان کے لیے بدلہ ہے۔ تو کیا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے، ورحمت، اور مہربانی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ سیدھی راہ کو پا چکے ہیں۔ یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہمارے اوپر دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو ہم لوگوں کو بھی اس مصیبت کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اگر مصیبت پہنچی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر واویلا شروع کر دیا یا اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیے اور پھر ہم اس کے بعد صبر کریں تو وہ ہمارے صبر میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ مصیبت پہنچنے کے بعد ہی ہمیں فوراً صبر کرنا ہے، ہمیں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کہنی ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ہمارے اوپر عنایتیں ہوں گی، مہربانی ہوں گی، اور ہم لوگ بھی کیا ہے، سیدھی راہ کو پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہے من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی صفا اور مروہ کے جو پہاڑ ہیں من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا، پس جو کوئی شخص حج کرے بیت اللہ کا، اوی اعتمرا یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، فإن اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، شاکرن، قدردان ہے، علیمن، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، اور پھر کعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اسی طرح سے حج کرنا جو ہے اور عمرہ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حج کے اندر صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر چکر لگایا جاتا ہے جس کو سعی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کوئی حج اور عمرہ کرے اور پھر اس میں صفا مروہ کے پہاڑوں کی سعی کرے گا تو یہ اس کے لیے نیکی کا کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ صفا مروہ جو ہے یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور حج اور عمرے میں کعبے کا طواف کر کے ان کے درمیان دوڑا جاتا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس وقت صفا اور مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی تھیں، تو مسلمانوں کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شاید صفا اور مروہ کی سعی کرنا جو ہے یہ جاہلیت کی رسم ہے اور اس سے گناہ ہوگا، اور بعض جاہلیت میں ہی اس کو گناہ سمجھتے تھے، تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ اسلام کے اندر بھی جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا یعنی ان کے اوپر دوڑنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کو یا ان کے اس شک کو دور کرنے کے لیے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ صفا مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر تم ان کے اوپر دوڑتے ہو تو دوڑنے سے تمہیں گناہ نہیں ہوگا بلکہ تم کو ثواب ملے گا۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے صفا مروہ کے اوپر مورتیاں رکھ رکھی ہیں، تو ان کے مورتیاں رکھنے سے صفا مروہ کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہم اس کو منقطع نہیں کریں گے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ اگر تم اسلام کے زمانے میں ایسا کرو یعنی صفا مروہ کی سعی کرو گے تو تمہیں اس کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہیں ان کے اوپر سعی کرنی چاہیے، اور اگر تم اپنی خوشی سے ان کا طواف کرو، ان کے چکر لگاؤ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری نیکیوں کا قدردان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون، کہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو کہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کہ ہم نے نازل کیا ان کی طرف، من البیناتی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو ظاہر کر دیا تھا، للناسی ان لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہود اور نصارہ تھے تو ان کی کتاب توریت اور انجیل کے اندر ہم نے ان تمام باتوں کو بیان کر دیا تھا کہ قبلے کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب باتیں یہودی اور نصارہ لوگوں کو پتہ تھی کیونکہ ان کی کتاب کے اندر موجود تھیں۔ اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور انہوں نے ساری باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ یہود اور نصارہ لوگ جو ہیں ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں یا ان باتوں کو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک، تو یہ وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے یا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت کرنے والے۔ تو اس بات سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر دین کی کوئی بات ہمیں پتہ ہے اور وہ بات اگر ہم چھپا رہے ہیں تو اس چھپانے کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہے اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو دین کی کوئی بھی بات پتہ ہو تو اس کو فوراً دوسروں تک پہنچا دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، واصلحوا اور درست کر لیا اپنے کلام کو، وبینوا اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک تو یہ وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم کہ میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، وانا التواب الرحیم
اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں، الرحیم، اور نہایت مہربان ہوں۔ یعنی جو اللہ کے علم کو چھپائے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنی باتوں کو درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس نے توبہ کری تو میں اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ توبہ کرنے والے کو معاف کرنا کیا ہے، یہ میری صفت ہے اور میں بہت زیادہ مہربان ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا، اور بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفارن، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی، وہ کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور دنیا کے سارے ہی لوگوں کی ان لوگوں کے اوپر کیا ہے، لعنت ہے، خالدین فیہا، اور یہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو اس بات کی کیا ہے، مہلت دی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی دین کی بات پتہ ہو، جو بھی ہمارے پاس دین کی نالج ہے، تو ہم اسے کیا ہے، دوسروں تک پہنچا دیں، اور حق بات کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے۔